Assalamu alaikum students. Bismillahirrahmanirrahim. We are back with our lecture number 22 and the subject we are studying is strategy for human resource management. So let's first discuss what we did in the last lecture. In the last lecture we were talking about the distorters of performance appraisal management. There are some factors جو appraisal کو distort کرتے ہیں, appraisal کو ineffective بناتے ہیں. وہ کون کون سے تھے؟ First of all, we discussed that there is a leniency error کہ کچھ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو یا تو بہت ہائی رینک کرتے ہیں یا بہت لو رینک کرتے ہیں, تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ پرابلم آ جاتی ہے. Then we talked about a halo error کہ کئی دفعہ آپ ایک ٹریٹ کی بیس پہ باقی ساری ٹریٹس جو ہیں ان کو ڈسکرائب کر دیتے ہو, ان کو پریڈکٹ کر لیتے ہو, which was a wrong approach. Then we also discussed about similarity error کہ کئی دفعہ آپ وہ چیزیں دوسرے میں دیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہو جو آپ میں خود میں ہوتے ہیں, سملر چیزیں دیکھ کے ان پہ آپ ایویلویٹ کرتے ہو امپلائی کو. دین لو اپریزل موٹیویشن تھی کہ کئی دفعہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کے اپریزل پہ کچھ ریزلٹس بیس کرتے ہیں, کچھ ریوارڈز بیس کرتے ہیں جو امپلائی کو مل سکتے ہیں یا نہیں مل سکتے, تو اس کے اکارڈنگلی آپ جو ہے اپنا جو ہے اپریزل لکھتے ہیں. دین وی ڈسکسڈ اباؤٹ سینٹرل ٹینڈنسی ایرر کہ کئی لوگوں میں یہ عادتاً پرابلم ہوتی ہے, ان کی یہ ہیبٹ ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو ہائی اور لو رینک نہیں کرتے. دے ڈونٹ فالو ایکسٹریمز. اگر کوئی بہت اچھا ہوگا بھی تو اس کو بہت اچھا نہیں کہیں گے بلکہ اچھا کہہ دیں گے. دے ڈونٹ فالو دا ویری گڈ پارٹ بٹ دے فالو دا گڈ پارٹ, کہ یہ درمیان میں سینٹرل میں رہتے ہیں. 1 2 3 4 5 اگر آپشنز ہیں تو وہ 2 3 4 چوز کریں گے, 1 کو بھی چھوڑ دیں گے اور 5 کو بھی چھوڑ دیں گے. Then we discussed about inflationary pressures کہ کئی دفعہ انسان اس چیز سے ڈر کے ایویلویشن ٹھیک نہیں کرتا کہ شاید اس کو بعد میں کوئی لیگل یا ایتھیکل کانسیکوینسز جو ہے ان کو فیس کرنا پڑے گا. Then we talked about inappropriate substitution for performance کہ آپ کئی دفعہ ایسی چیزیں ایسوسیٹ کر دیتے ہو ایویلویشن میں جو جاب ریلیٹڈ شاید نہیں ہوتی. پھر ہم نے بات کی کہ ایٹریبیوشن تھیوری کیا کہتی ہے. ایٹریبیوشن تھیوری کہتی ہے کہ کچھ لوگ ایک ہی سچویشن کو انٹرنل فیکٹرز پہ بیس کرتے ہیں اور کچھ اسی سچویشن کو ایکسٹرنل فیکٹر پہ بیس کرتے ہیں. اس کی بھی ہم نے ایگزامپل کے ساتھ ڈسکس کیا. دین وی آلسو ٹاکڈ اباؤٹ امپریشن مینجمنٹ کہ کئی دفعہ جو امپلائی ہے اس نے اپنے سپروائزر کے سامنے اپنی بڑی اچھی امپریشن بنائی ہوتی ہے, بہت اچھا امپریشن لے کے چل رہا ہوتا ہے ساتھ, بڑی اچھی ریلیشن شپ مینٹین کی ہوتی ہے, بٹ وہ اپنی جاب ٹھیک پرفارم نہیں بھی کر رہا ہوتا. تو سپروائزر یا اس کا ایویلویٹر جو ہوتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ بہت اچھے طریقے سے اپنی جاب بھی پرفارم کر رہا ہوگا بیکاز اس پہ اس کا امپریشن جو ہے وہ بہت اچھا پڑا ہوا ہے. نیکسٹ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہم اپنے پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کو کیسے زیادہ افیکٹو بنا سکتے ہیں, کیسے زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں. تو اس میں ہم نے دیکھا کہ فرسٹ اپروچ ہم یوز کر سکتے ہیں کہ ہم بیہیویئر بیسڈ میجرز کریں کہ جو بیہیویئر جاب کو کرنے کے لیے ریکوائرڈ ہیں ہم ان کو میجر کریں, نہ کہ ایسی چیزیں میجر کریں جو جاب ریلیٹڈ نہیں ہے. پلس پھر ہم نے کہا کہ کمبائن ایبسولوٹ اینڈ ریلیٹو اسٹینڈرڈس. ہم نے اسٹینڈرڈس کو بڑے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا. اس میں 3 قسم کے تھے ہمارے پاس, ایبسولوٹ اسٹینڈرڈس تھے, ریلیٹو اسٹینڈرڈس تھے اور پھر آبجیکٹیوز تھے. ہم نے کہا کہ جب ریلیٹو اسٹینڈرڈ اور جو آپ کے ایبسولوٹ اسٹینڈرڈز ہیں ان کو کمبائن کر لیتے ہیں تو ریزلٹس اچھے آنے کے چانسز ہوتے ہیں. دین پرووائڈ آن گوئنگ فیڈ بیک. ٹائم کے سٹارٹ میں اور ٹائم کے اینڈ میں صرف آپ اس سے بات نہ کریں بلکہ شارٹ ٹائم انٹرولز میں اس کو بتاتے رہیں کہ اس کی پرفارمنس اچھی ہے یا پرفارمنس اچھی نہیں ہے, تاکہ وہ امپروومنٹ کی ٹائم بھی اس کو ملے اور وہ امپروو کر سکے. یوز ملٹیپل ریٹرز کہ ایویلویٹر جو ہیں وہ ایک آپ یوز نہ کریں. اگر سپروائزر سے آپ ایویلویٹ کروا رہے ہیں تو آلسو یوز دا پیئرز, آلسو یوز دا سبارڈینیٹس. زیادہ سے زیادہ ریٹرز یوز کریں, زیادہ سے زیادہ لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھیں تاکہ آپ کو بہتر طریقے سے
فیڈ بیک مل سکے. دین ریٹ سلیکٹولی, کہ ایسے لوگ اس کو ریٹ کریں جو اس کو آرگنائزیشنلی جانتے بھی ہوں, ناٹ ان پرسنل لائف بٹ جو آپ کی ان کی پروفیشنل لائف ہے اس میں بھی جانتے ہوں اور اس کو وہ پراپر ریٹ کر سکیں. دین ٹرین دا اپریزرز, کہ جو اپریزرز ہیں, سپروائزرز ہیں, یا جس نے بھی اس کو ایویلویٹ کرنا ہے امپلائی کو, اس کو ایک پراپر ٹریننگ دیں کہ ایویلویشن کیسے کرنی ہے, کس طریقے سے کرنی ہے, اور یہ جو ساری اچھی اور بری باتیں ہیں پرفارمنس اپریزل کی, یہ اس کو سمجھائیں تاکہ وہ کچھ ایسی مسٹیک نہ کرے جس سے افیکٹونیس جو ہے پرفارمنس اپریزل کی وہ خراب ہو جائے. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ انٹرنیشنل پرفارمنس اپریزل, کہ اگر آپ کے ایکسپیٹریٹس جو ہیں جو آپ کے لیے اسائنمنٹس کرنے دوسری کنٹریز میں گئے ہوئے ہیں, ان کو آپ جب اپریز کرنے لگتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے. آپ اس کو ٹرانسلیٹ پراپرلی کریں, ایسے ہے اگر آپ اس کی جاب کا, اس کی پوزیشن کا اور چیزوں کا خیال کریں کہ آپ کی کنٹری میں اس کی کیا سچویشنز تھیں اور دوسری کنٹری میں جو بزنس پریکٹسز ہیں وہ کیا ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کی تھیں, وچ واز پرفارمنس اپریزل میتھڈ سسٹم. ناؤ لیٹس موو ٹو آور ٹوڈیز ٹاپک, دیٹ از اسٹیبلشنگ ریوارڈز اینڈ پے پلانس. آپ نے ایک شخص آپ کے لیے کام کر رہا ہے, آپ نے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کمپنسیٹ کرنا ہے, کسی نہ کسی طریقے سے اس کو پے کرنا ہے, پے بیک کرنا ہے, مانیٹری فارم میں, نان مانیٹری فارم میں, کس طریقے سے آپ نے پے کرنا ہے, اس کا ایک سسٹم ہوگا. اس سسٹم کو ڈیولپ کرنا ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. وہ دیکھتے ہیں آج کہ اس کے کیا طریقے ہیں, کس طریقے سے ہو سکتا ہے, کون کون سے ریوارڈز ہیں, اور کیسے جو ہے یہ سسٹم ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. فرسٹ آف آل انٹروڈکشن. سب سے پہلا سینٹنس ہماری سلائیڈ میں ہے, واٹس ان اٹ فار می. ہر انسان کی نیچر ہوتی ہے کہ جب بھی وہ کوئی بیہیویئر کی طرف جانے لگتا ہے, جب بھی وہ کوئی کام کرنے لگتا ہے, تو فرسٹ اس کے مائنڈ میں جو چیز آتی ہے کہ واٹس ان اٹ فار می, میرے لیے اس میں کیا ہے, میں یہ کام کیوں کرنے لگا ہوں. A logical person always thinks کہ میرے لیے اس میں کیا ہے, why am I doing it, what's in it for me. اسی طریقے سے جب لوگ اپنی جابز کرنے آتے ہیں, امپلائمنٹ لینے آتے ہیں, تو the same concept is running behind their mind کہ what's in it for me, مجھے یہاں سے کیا ملے گا. تو that part is a responsibility of HR department کہ اس پارٹ کو, اس مائنڈ کو, اس کنفیوژن کو سیٹسفائی کریں. کس طریقے سے, اگر آپ کے پاس کوئی 8 آورز کے لیے کام کر رہا ہے تو آپ نے اس کو کچھ نہ کچھ پے کرنا ہے, آپ نے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کمپنسیٹ کرنا ہے, سیلری دینی ہے, ویج دینی ہے, اس کو انوائرمنٹل کنڈیشنز ایسی دینی ہے کہ وہ کام کر سکے. تو دس از آل اسٹیبلشنگ یور پے پلان, کہ آپ کیا کتنا پیسہ کس کو دیتے ہو اور کیوں دیتے ہو. So that is the reason we have to establish pay and performance plan system. Now, people do what they do to satisfy some needs and then look for payoff or rewards. لوگ جو بھی کام کرتے ہیں وہ اپنی کسی نہ کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کام کو کر رہے ہوتے ہیں. And they want and they expect rewards and pay. وہ کچھ نہ کچھ in return expect کر رہے ہوتے ہیں, آرگنائزیشن سے, کمپنیز سے, یا کسٹمر سے, یا جو بھی کام دنیا میں ہو رہے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی ریوارڈ اور کوئی نہ کوئی پے بیک جو ہے, اس کے لاجک, اس کی ایکسپیکٹیشنز آر آلویز دیئر. دا موسٹ آبویس ریوارڈ از پے, بٹ دیر آر مینی ادر. مطلب ہم نارملی دیکھتے ہیں کہ ہمارے فادر, ہمارے انکلز, ہماری مدرز جاب کر رہی ہیں اور وہ سیلری لے کے آتی ہیں. ایٹ دا اینڈ آف دا منتھ, ایٹ دی اینڈ آف دا ویک, پر آور ان کو ملتا ہے, سال کے بعد ملتا ہے, بٹ کچھ نہ کچھ پیسہ ان کو دیا جاتا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ پے جو ہے دس از ایوری تھنگ, بٹ ان ریالٹی اٹس ناٹ ایوری تھنگ. دیر آر سم ادر ریوارڈس. وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں, ان کی ڈیٹیل اس چیپٹر میں ہم پڑھیں گے, بٹ لیٹس جسٹ گیٹ اے ریفلیکشن کہ پروموشنز ہوتی ہیں. پروموشن سے یو فیل امپرووڈ, یو فیل پروموٹڈ, یو فیل ہیپی, یہ بھی ایک ریوارڈ ہے. دین
ڈیزائربل ورک اسائنمنٹس جو ہم نے لاسٹ ڈسکس کیا تھا لاسٹ چیپٹر میں کہ آپ کے پاس ٹریٹس ہوتی ہیں آپ کی اور آپ کچھ کام کرنا چاہتے ہو, وہ کام جو آپ کرنا چاہتے ہو اینڈ یو فیل کہ اٹ از امپورٹنٹ, اگر وہ آپ کو کرنے کو مل جائے دیٹ از آلسو اے ریوارڈ. دین پیئر ریکگنیشن, آپ کے آس پاس جو لوگ ہوتے ہیں آپ کے ساتھ کام کر رہے وہ آپ کو ریکگنائز کرتے ہیں, آپ کی تعریف کرتے ہیں, دیٹ از آلسو اے کائنڈ آف ریوارڈ. دین ورک فریڈم, کہ آپ کو کہا جاتا ہے آپ اپنی مرضی سے کام کر لیں, دیٹ از آلسو اے کائنڈ آف ریوارڈ. تو یہ پے کے علاوہ بہت سارے اور ریوارڈز ہوتے ہیں, ان کو اس ڈائیگرام میں ہم ڈیٹیل تھوڑا سا دیکھتے ہیں. آپ سب سے اوپر دیکھیں کہ آپ کو نظر آ رہا ہے ریوارڈز, یہ ریوارڈز نظر آ رہا ہے آپ کو, اور پھر اس کو دو چیزوں میں جو ہے وہ ڈیوائڈ کر دیا گیا. کون کون سے؟ انٹرنسک ریوارڈز ایک طرف, انٹرنسک ریوارڈ دوسری طرف, ایکسٹرنسک ریوارڈز. یہ ہم انٹرنسک ایکسٹرنسک کا کانسیپٹ تھوڑا بہت ڈسکس کرتے آ رہے ہیں ہر چیز کے ساتھ, یا اس کو آپ انٹرنل یا ایکسٹرنل کے ساتھ بھی کئی سچویشنز میں ایسوسیٹ کر سکتے ہیں. انٹرنسک از فار انٹرنل اینڈ ایکسٹرنسک اور از فار ایکسٹرنل. So now first we would like to discuss the intrinsic rewards, کہ کون سے ایسے انٹرنسک ریوارڈز ہیں جو انسان کو کسی جاب کرنے پہ کسی امپلائمنٹ سے مل سکتے ہیں. فرسٹ, پارٹیسپیشن ان ڈیسیژن میکنگ, وہ امپورٹنٹ فیل کرتا ہے کہ میں ڈیسیژنز بنا رہا ہوں آرگنائزیشن کے لیے, تو یہ دس از ون آف دا انٹرنسک ریوارڈز. دین گریٹر جاب فریڈم اینڈ ڈسکریشن, کہ اس کو اپنی جاب پہ زیادہ سے زیادہ آزادی ملتی ہے اور زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی پاور ملتی ہے, ڈسکریشن. دین مور ریسپانسبلٹی, سم پیپل لائک ریسپانسبلٹیز, تو وہ ان کے لیے ریوارڈ ہوتا ہے. دین مور انٹرسٹنگ ورک, کہ جو بھی وہ کام کر رہے ہیں وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور ان کو مزہ آتا ہے, دے لائک اٹ, سو دیٹ از آلسو کائنڈ آف ریوارڈ. دین اپرچونٹیز فار پرسنل گروتھ, کہ دیر آر اپرچونٹیز کہ آپ اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہو, آپ لرن کر سکتے ہو, آپ گرو کر سکتے ہو. دین ڈائیورسٹی آف ایکٹیویٹیز, کہ آپ ڈفرنٹ قسم کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کرتے ہیں اور آپ کو اس میں جو ہے پرسنل سیٹسفیکشن ملتی ہے. تو دیز آل انٹرنسک ریوارڈز آر بیسڈ آن یور انٹرنل سیٹسفیکشن, کہ آپ خود سے کیا سیٹسفیکشن فیل کرتے ہو جو آپ کو کر کے یہ آپ کو ساری چیزیں ملتی ہیں, تو یو فیل ہیپی, یو فیل سیٹسفائڈ. تو دیز آر یور انٹرنسک ریوارڈز جو آپ کو کسی آرگنائزیشن میں کام کرنے سے ملتے ہیں. ناؤ لیٹس ڈسکس ایکسٹرنسک ریوارڈز. ایکسٹرنسک میں ہمارے پاس کیا کیا ہے؟ ایکسٹرنسک کو ہم پھر مین فائنینشیل میں اینڈ نان فائنینشیل میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. تو لیٹس فرسٹ ڈسکس نان فائنینشیل ریوارڈز. پریفرڈ آفس فرنیشنگ, اب اس میں فائنینشیل جو ہے وہ پیسہ انوالو نہیں ہے, بٹ کائنڈ آف انٹرنسک بٹ نان فائنینشیل ہے, اور آپ کو جو ہے وہ آرگنائزیشن یہ دیتی ہے کہ آپ اپنا آفس اپنی مرضی سے سیٹ کر لیں, اس میں اچھی چیئر رکھ لیں, اچھی ٹیبل رکھ لیں, اچھا کمپیوٹر رکھ لیں. دس از فرنیشنگ آف دی آفس. دین پریفرڈ لنچ آورز, کہ آپ کو درمیان میں بریک ملتی ہے پراپر, اس میں آپ کو چھٹی ملتی ہے تھوڑی دیر کے لیے جو آپ کھانا کھا سکتے ہیں, لنچ کر سکتے ہیں, تو دیٹ از آلسو ون آف دا ریوارڈز. دین اسائنڈ پارکنگ اسپیسز, بڑی آرگنائزیشن میں آپ کے لیے ایک جگہ پارکنگ کے لیے مخصوص کر دیتے ہیں, اسائن کر دیتے ہیں, وہاں آپ کا بورڈ نارملی لگا ہوتا ہے کہ آپ نے وہاں آ کے اپنی گاڑی کھڑی کرنی ہے, تو دیٹ مینس وہاں کوئی اور گاڑی کھڑی نہیں کر سکتا. تو دس از آلسو ون آف دا ریوارڈ جو آرگنائزیشن جو ہیں وہ اپنے امپلائیز کو دیتی ہیں. دین پریفرڈ ورک اسائنمنٹس, کہ آپ اپنی مرضی کی ورک اسائنمنٹس لے لیتے ہو جو کام آپ کرنا چاہتے ہو. دین بزنس کارڈز, کہ آپ بزنس کارڈ اپنا بنا سکتے ہیں, اس پہ آپ اپنا نام لکھ سکتے ہیں, ڈیزگنیشن لکھ سکتے ہیں, اپنا فون نمبر لکھ سکتے ہیں اس پہ, جو نارملی آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کے پاس کارڈز ہوتے ہیں, دوز آر دیئر بزنس کارڈز, اور ان پہ آپ کمپنی کا لوگو بھی لکھ سکتے ہیں اور کمپنی کا نام لوگو بنا کے اس کو اٹریکٹیو سا کارڈ بنا کے آپ لوگوں کو دے سکتے ہیں, دیٹ از آپ کا بزنس کارڈ ہے. دین اون سیکرٹری, سیکرٹری جو ہوتا ہے وہ آپ کی ہیلپ کرتا ہے ساتھ, وہ آپ کو مل سکتا ہے اور آپ کے بہت سارے کاموں میں جو ہے وہ ہیلپ آپ کو مل سکتی ہے. امپریسو ٹائٹلز,
کوئی آپ کا فرینڈ جو ہے جب گریجویٹ ہو جاتا ہے آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ تم آج کل کیا کر رہے ہو, وہ کہتا ہے آئی ایم این اسسٹنٹ مینیجر ان کمپنی اے بی سی. اسسٹنٹ مینیجر پتہ نہیں کیا چیز آپ سمجھو گے. تو اس طریقے سے کسٹمر ریلیشن شپ آفیسر, آفیسرز, مینیجرز, ڈائریکٹر جنرلز, یہ سارے آپ کیا کرتے ہیں اٹریکٹیو اینڈ امپریسو ٹائٹلز دے دیتے ہیں لوگوں کو. یہ ان کے لیے نان فائنینشیل ریوارڈ ہے. ناؤ لیٹس ڈسکس واٹ از فائنینشیل ریوارڈز. فائنینشیل ریوارڈز ہمارے پاس کون کون سے, اس کو پھر ہم نے 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیا. فرسٹ پرفارمنس بیسڈ پے, دین امپلائڈ ممبرشپ بیسڈ, دین ایکسپلسٹ ممبرشپ بیس. اب اس کو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں. فرسٹ لیٹس اسٹارٹ ود دس لائن وچ از پرفارمنس بیسڈ پے. پرفارمنس بیسڈ پے جو ہے یہ کئی قسم کی ہو سکتی ہے, جس میں کیا ہو جاتا ہے پیس ورک ہے, کمیشن ہے, انسینٹو پلانز ہیں, پرفارمنس بونسز ہیں, اینڈ میرٹ پے پلان ہے. سب سے پہلے پیس ورک, یہ آگے ہم ڈسکس کریں گے ان کو مزید ڈیٹیل میں. لیکن پیس ورک جو ہوتا ہے, جیسے کہ اس کے میننگ سے آپ کو پتا چل جانا چاہیے کہ پیس ورک اگر آپ 20 چیزیں بناتے ہیں تو ملٹی پلائی بائی 10 آپ کو اس کا 200 روپیز یا $200 یا جو بھی ہے کرنسی, اس میں آپ کو اس کا ریوارڈ مل جائے گا. بیکاز یو میڈ 20 پیسز آف سم تھنگ. جتنی پروڈکٹس بنائی آپ نے, جتنے پیسز بنائے اتنے آپ کو پیسے مل گئے. تو یہ پیس ورک یا پیس ریٹ اس کو کہتے ہیں, وہ آپ کو مل جاتا ہے. اگر اسی جگہ پہ اگر آپ 10 پیسز بنائیں گے تو ملٹی پلائی بائی 10 ہوگا. اگر 10 اس کا ریٹ ہے تو آپ کو 100 روپیز ملیں گے. تو اٹ ڈپینڈس کہ کتنے پیسز آپ بنا رہے ہیں اتنے پیسے آپ کو مل رہے ہیں. یہ ہے. نیکسٹ از کمیشن. کمیشن نارملی سیلز جاب پہ ہوتی ہے. جو سیلز مین ہوتے ہیں ان کو کمیشن ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ نے 200 پروڈکٹ سیل کی, اس پہ آپ کی 1 روپی پر پروڈکٹ آپ کو مل رہا تھا کمیشن, تو آپ نے یہاں 200 کما لیا. ایک جو دوسرا امپلائی ہے اس نے 100 پروڈکٹ سیل کی اور 1 روپی کے حساب سے اس نے 100 کما لیا. تو یہ کمیشن بیس جو ہے یہ ایک قسم کی سیلری ہوتی ہے یا ایک قسم کی مانیٹری ریوارڈ ہوتا ہے. دین انسینٹو پے, کہ اگر آپ نے 100 پیس جو ہے وہ سیل کر لی ہیں تو اس پہ آپ کو انسینٹو ملے گا 20 روپیز. نارملی آپ کو یہ تو مل رہے ہیں اور اس پہ مزید آپ کو انسینٹو ملے گا, تو آپ اس کا جو ہے وہ جتنے بھی پیسے بنتے ہیں وہ آپ زیادہ کما سکتے ہو. تو 100 پیس پہ 20 روپیز انکریز ہو گیا. اگر آپ نے 200 بیچا تو 40 روپیز اور آپ کو مل گئے. تو اس طریقے سے انسینٹو کا پے ہوتا ہے. پھر پرفارمنس بیسڈ ہے, پرفارمنس بونسز. جس طرح ہم نے پرفارمنس اپریزل میں ڈسکس کیا تھا کہ اوکیجنلی سیٹسفیکٹری, آلویز سیٹسفیکٹری, آلویز ایکسپشنل, آلویز ایکسٹرا آرڈنری, یہ کیا پرفارمنس کے لیول ہیں. کہ آپ نارمل پرفارم کر رہے ہو, کہ آپ ایکسٹرا پرفارم کر رہے ہو, کہ آپ ایکسٹرا آرڈنریلی پرفارم کر رہے ہو. تو یہ پرفارمنس جیسے جیسے آپ کی بڑھتی جائے گی ویسے ویسے آپ کو مانیٹری ٹرمز میں کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا رہے گا. تو دیٹ از آر پرفارمنس بونسز. دین میرٹ پے پلانز. میرٹ پے پلانز یہ ہے کہ آپ کسی بھی ایک چیز کا میرٹ بنا لیتے ہیں. سیلز مین ہے آپ کے پاس, کتنے ہیں اے بی سی, یہ سیل مین ہے آپ کے پاس. اے نے جو ہے وہ 1000 پروڈکٹس بیچی, بی نے 1500 اور سی نے 2000. 2000 پروڈکٹس اس نے بیچ لی, اس نے 1500, اس نے 1000. تو آپ نے میرٹ کیا بنایا کہ سی جو ہے اس کو سب سے زیادہ پے ملے گی, بی کو اس سے کم ملے گی اور پھر اے کو سب سے کم ملے گی, بیکاز میرٹ ان کا یہ کہتا ہے. تو اس طریقے سے آپ ڈفرنٹ جو ہے پرفارمنس بیسڈ فائنینشیل ریوارڈ جو ہیں وہ لوگوں کو آفر کرتے ہیں. Now let's discuss implied membership based. Membership based جتنے بھی plans ہوں گے, جو بھی rewards ہوں گے, وہ آپ کو کیوں ملیں گے؟ Because you are a member of this organization. So that is why they are called membership based plans. Cost of living increases. کہ جب آپ کی انفلیشن کنٹری کی بڑھ جاتی ہے, کاسٹ آف لیونگ جو ہے, جو آپ کے نارمل اخراجات ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں,
تو پھر آپ کو سیلری میں اتنا اضافہ ہو جاتا ہے. لیٹ سپوز کسی چیزوں کی قیمت جو ہے وہ بڑھ گئی ہے, فیول کی قیمت بڑھ گئی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا کمپنی ایسا پلان کرے کہ فیول کی قیمت کے ساتھ آپ کی سیلری جو ہے ایسوسیٹڈ ہو, کہ جیسے ہی وہ بڑھے گی, بیکاز آپ کمیوٹ کرتے ہیں, آپ آتے جاتے ہیں آفس میں, تو ساتھ ہی آپ کی سیلری بھی بڑھ جائے گی. دین لیبر مارکیٹ ایڈجسٹمنٹس, کہ اگر مارکیٹ میں لیبر کی شارٹیج ہوئی ہے یا سرپلس ہوئی ہے یا اس میں ریٹس میں کچھ چینج آیا ہے, تو وہ بھی ایڈجسٹمنٹ آپ کی سیلری میں ہو جاتی ہے. دین ٹائم ان رینک انکریزز. ٹائم ان رینک یہ ہے کہ آپ کتنی دیر سے ممبر ہیں, کتنا ٹائم آپ کو ہو گیا ہے. ٹینیور بیسڈ پروموشنز یا جو بھی ہے وہ آپ کو پھر مل جاتی ہیں, اور اس کے ساتھ آپ کی سیلری اور مانیٹری جو باقی ٹرم جو ریوارڈز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. دین پروفٹ شیئرنگ. پروفٹ شیئرنگ کا کانسیپٹ ہوتا ہے, اوپن بک مینجمنٹ بھی کئی دفعہ اس کو کہہ دیتے ہیں. پروفٹ شیئرنگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کمپنی جو ہے وہ 1000 روپیز بنا رہی ہے, تو وہ کیا کرے گی, وہ اپنے امپلائی کو کہے گی کہ ہم آپ کے ساتھ پروفٹ بھی شیئر کریں گے. سیلری آپ لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے پاس آپ کے ساتھ 2% پروفٹ سارے کا سارا کمپنیز کے ساتھ شیئر ہوگا, تو وہ 2% میں سے جو آپ کا حصہ بنتا ہے وہ آپ کو ایز اے پروفٹ بھی مل جاتا ہے. کمپنی آپ کے ساتھ اپنا پروفٹ شیئر کر رہی ہوتی ہے, تو یہ ایک پلان ہے. دین ایکسپلسٹ جو ہے ممبرشپ بیسڈ ہیں, پروٹیکشن پروگرامز ہیں, پے فور ٹائم ناٹ ورکڈ ہے, سروسز اینڈ پری ریکوزٹس ہیں. یہ ڈفرنٹ ہے جیسا کہ لکھا ہوا ہے چیپٹر 12, اس میں جا کے ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس بھی کریں گے. لیکن لیٹ سپوز کہ پے فور ٹائم ناٹ ورکڈ, آپ نے کئی دفعہ چھٹی لی ہے, تو آپ کو یہ سال میں الاؤڈ ہوگا کہ اچھا آپ 20 ہالیڈیز لے سکتے ہیں پیڈ, تو آپ نے ان 20 ڈیز میں کام تو نہیں کیا, بٹ یو ور پیڈ فار دیٹ. اسی طرح ڈفرنٹ سروسز ہوتی ہیں, ڈفرنٹ پری ریکوزٹس ہوتے ہیں. دین آپ کے پاس پروٹیکشن پروگرامز ہیں کہ آپ ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں انشورنس وائز اینڈ ادر وائز, تو یہ سارے آپ کے جو ہیں وہ ریوارڈ کے ایک طرح کے ٹائپس ہیں, سسٹم ہے, پلان ہے. اس کو ہم ساتھ ساتھ 1 by 1 اور ڈفرنٹ اس کی جو ڈسکشن ہے اس کو کرتے رہتے ہیں. ناؤ ٹائپس آف ریوارڈس کون کون سے ہیں اور ان کی کس طریقے سے آپ پلاننگ کر سکتے ہیں. فرسٹ آف آل انٹرنسک ورسز ایکسٹرنسک ریوارڈس. یہ بھی ہم ڈائیگرام میں اس کو ڈسکس کر کے آئے ہیں کہ انٹرنسک ریوارڈس کیا ہوتے ہیں. دے آر مور ایسوسیٹڈ ود یور پرسنل سیٹسفیکشنز, جن سے آپ کو انٹرنل سیٹسفیکشن ملتی ہے. دیٹ از یور انٹرنسک ریوارڈس. They come from the job itself, such as pride in one's work. میں یہ کام کر کے اچھا فیل کرتا ہوں, that is my intrinsic reward. Then feeling of accomplishment, میں نے یہ کام کر لیا ہے, that is feeling of accomplishment, کہ میں نے یہ اچیو کر لیا, آج اکمپلش کر لیا, تو یہ آپ کو جو ہے وہ intrinsic reward ہے آپ کے پاس. Then being part of a work team, کئی دفعہ آپ ایک گروپ کا حصہ بن کے اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھتے ہو, تو اس طریقے سے یہ بھی جو آپ کو انٹرنسک ریوارڈ ہے یہ ملتا ہے. دین ایکسٹرنسک ریوارڈس, دے کم فرام اے سورس آؤٹ سائڈ دا جاب. جاب اٹ سیلف ان کو ایگزیبٹ نہیں کر رہی ہوتی, بلکہ یہ ادر دین دا جاب ملتے ہیں. وہ کون کون سے؟ انکلوڈ ریوارڈس آفرڈ مینلی بائی مینجمنٹ. کس کس فارم میں؟ منی, پروموشنز اینڈ بینیفٹس, جو آپ کو ادر دین یور پرسنل سیٹسفیکشن ملتے ہیں. ان چیزوں سے ہو سکتا ہے کہ پھر آپ کی انٹرنسک سیٹسفیکشن ہو, بٹ دے ایکچولی کم فرام دا سورس از ناٹ دا جاب, اٹ از دا مینجمنٹ اور اٹ از سم ایکسٹرنسک فیکٹر. ناؤ فائنینشیل ورسز نان فائنینشیل ریوارڈز, ابھی ہم ڈسکس کر کے آئے ہیں کہ فائنینشیل ریوارڈز میں کیا کیا ہو سکتا ہے. ویجز ہو سکتی ہیں, بونسز ہو سکتے ہیں, پروفٹس ہو سکتے ہیں, پینشن پلانز ہو سکتے ہیں, پیڈ لیوز ہو سکتی ہیں, پرچیز ڈسکاؤنٹس ہو سکتے ہیں. لیٹس ڈسکس دیم ون بائی ون. ویج, ویج جو ہے, دس ورڈ از نارملی یوزڈ لائک اے سیلری, بٹ دا مین ڈفرنس بٹوین اے ویج اینڈ دا سیلری از دیٹ ویج از پر آور بیسڈ اور پر ویک. تو ویج کی جہاں بات آتی ہے وہاں آپ بات کرتے ہیں کہ پر آور آپ کو کتنے پیسے مل رہے ہیں یا آپ کو پر ویک کتنے پیسے مل رہے ہیں. سیلری از یوزلی منتھلی بیسڈ اور
yearly based. So this is a slight difference between wage and salary. Then bonuses होते हैं कि आपको 6 months बाद 1 year बाद एक lump sum amount equal to your 1 salary, equal to your 2 salaries, equal to your 1.5 salary, ये आपको bonuses की फॉर्म में ये मिल जाता है. Then profit sharing, जो अभी हम डिस्कस करके आए कि अगर कंपनी 1000 रुपीज प्रॉफिट बनाएगी तो उसमें से वो 100 रुपीज जो है अपने एम्प्लॉइज में शेयर कर देगी, वो आपको मिल सकता है. देन पेंशन प्लान्स, कि जब आप रिटायर हो जाते हैं तो आपको मंथली कोई ना कोई पैसे जो है वो मिलते रहते हैं, तो ये पेंशन प्लान है. ये किस तरीके से बनता है. देन पेड लीव्स, कि वही जो अभी हमने बात की कि कुछ आपको 20-30 हॉलीडेज होती हैं, छुट्टियां होती हैं, लीव्स होती हैं जो आप ले सकते हैं और उसके पैसे भी आपको मिलेंगे. ये एक किस्म का जो है वो रिवॉर्ड है. देन परचेज डिस्काउंट्स, फॉर एग्जांपल आप एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म में काम कर रहे हैं और वो मैन्युफैक्चर कर रही है लेट्स सपोज लैपटॉप्स, तो लैपटॉप की जो बाहर मार्केट में कीमत है दैट इज 1 लाख रुपीज मार्केट में जो प्राइस है, बट बिकॉज यू आर अ मेंबर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको ये मिलेगा 70,000 में. तो ये दिस इज योर डिस्काउंट, 30,000 डिस्काउंट आपको मिला बिकॉज यू आर अ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और वो खुद बना रही है या वो खुद नहीं भी कई चीजों को बना रही होती है तो वो डिस्काउंट्स आपको ले देती है. अच्छा, दूसरी तरफ हमारे पास है नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स. ये क्या है. नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स एम्फसाइज मेकिंग लाइफ ऑन द जॉब मोर अट्रैक्टिव. एम्प्लॉइज वेरी ग्रेटली ऑन व्हाट टाइप्स दे फाइंड डिजायरेबल. अब जो नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स हैं ये मॉनेटरी टर्म्स में नहीं होते, पैसा नहीं होता इसमें इन्वॉल्व, नॉन फाइनेंशियल होते हैं, बट दे मेक योर जॉब मोर अट्रैक्टिव एंड मोर डिजायरेबल. एक बहुत अच्छा ऑफिस है, बहुत खूबसूरत ऑफिस है, तो आपको वो अच्छा लगता है, यू लाइक टू वर्क देयर, तो दिस इज योर नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड. अब उसमें साथ वो ये कह रहे हैं कि जो नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स हैं उस पर डिफर करता है बहुत, कि वेरी करता है कि कौन कौन से रिवॉर्ड्स चाहता है. डिफरेंट पीपल वांट डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स. किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है. कुछ ऑफिस को बहुत ज्यादा करेंगे, फेवर करेंगे कि मुझे ऑफिस अच्छा दिया जाए, और कुछ हो सकता है कि स्टेशनरी बहुत अच्छी मांगे, कुछ हो सकते हैं कि आईटी की चीजें बहुत अच्छी मांगे. तो इसलिए नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड पे जो डिजायर्स हैं लोगों की, दे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. देन परफॉर्मेंस बेस्ड वर्सेस मेंबरशिप बेस्ड रिवॉर्ड्स, ये भी हमने डायग्राम में देखा. परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड्स आर टाइड टू स्पेसिफिक जॉब परफॉर्मेंस क्राइटेरिया. क्या आप जॉब को इस तरीके से परफॉर्म करेंगे तो आपको ये रिवॉर्ड मिल जाएगा. कौन कौन सा है. कमीशंस, क्या आपने 1000 प्रोडक्ट्स बेचनी है इस वीक में, 100 प्रोडक्ट्स डेली बेचनी है, उस पे आपको इतनी कमीशन मिल जाएगी. पीस वर्क पे प्लान्स, इतने पीसेस बनाएंगे तो इतने पैसे मिलेंगे, एक पीस का 10 रुपए मिलेंगे, 5 रुपए मिलेंगे, 3 रुपए मिलेंगे. दिस इज योर पीस वर्क, कि एक पीस पे कितने पैसे मिल रहे हैं. कई दफा फैक्ट्रीज में होता है, स्पेशली इफ यू गो टू द टेक्सटाइल फैक्ट्री, वहां क्या होता है कि नंबर ऑफ बेडशीट्स या नंबर ऑफ पिलो कवर्स या नंबर ऑफ जो कर्टन्स हैं, अगर आप उसको स्टिच करते रहते हैं तो एक बेडशीट पे, एक पिलो कवर पे और एक कर्टन पे आपको इतना अमाउंट जो है वो मिल जाएगा. तो इस तरीके से पीस वर्क जो है प्लान बना होता है. देन इंसेंटिव सिस्टम्स, कि कई दफा आप कहते हैं कि अगर इतना काम तुम कर लेते हो, इतने लेवल पे परफॉर्म कर लेते हो, तुम्हें इंसेंटिव दिया जाएगा, पैसे दिए जाएंगे. देन ग्रुप बोनसेस, अगर पूरा ग्रुप मिलके कोई एक काम अचीव कर लेता तो उसको बोनस दिया जाता है 6 मंथ्स बाद, 1 ईयर बाद, जो भी पॉलिसी होती है. मेरिट पे हमने डिस्कस किया कि मेरिट पे जो है वो क्या है, कि आपने काम किया, आपके पेयर ने काम किया और सारे लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं. अब आप उनमें कहां फॉल करते हो परफॉर्मेंस वाइज, आपका मेरिट बनाएंगे और सबसे हाईएस्ट मेरिट वाले को सबसे ज्यादा रिवॉर्ड, लोएस्ट वाले को लोएस्ट रिवॉर्ड मिल जाएगा. देन मेंबरशिप बेस्ड रिवॉर्ड्स सच एज cost of living increases, benefits and salary increases are offered to all employees. ये डिफरेंट किस्म के मेंबरशिप बेस्ड प्लान होते हैं बिकॉज यू आर अ मेंबर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, तो इसलिए आपको ये
ریوارڈز دیے جا رہے ہیں. کمپنسیشن ایڈمنسٹریشن. کمپنسیشن کا ہم نے شروع میں بات کی تھی جب میں آپ کو اس کے فنکشنز HRM پروسیس میں پڑھا رہا تھا کہ جب بھی آپ کے لیے کوئی کام کرتا ہے آپ اس کو کمپنسیٹ کرتے ہیں. کس فارم میں؟ ڈفرنٹ فارمز میں جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں, فائنینشیل, نان فائنینشیل, انٹرنسک, ایکسٹرنسک. تو وہ کیا چیز کیا ہے؟ Compensation administration is a process of managing a compensation program so that the program can attract, motivate and retain competent employees who perceive that the program is fair. آپ اتنے لوگوں کو پیسے آفر کرتے ہیں اور اس طریقے کا کمپنسیٹ کرتے ہیں کہ لوگ آپ کے پاس ایک تو ریٹین ہوتے ہیں جو HR کا سب سے مین جو ہے رسپانسبلٹی ہے, دوسرا لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں باہر دوسرے آرگنائزیشن سے یا سوسائٹی سے اٹریکٹ ہو کے آپ کے پاس آتے ہیں. اس لیے بیکاز دے تھنک دے پرسیو, ان کی پرسپشن بنی ہوتی ہے اباؤٹ یور آرگنائزیشن کہ آپ کی آرگنائزیشن بڑا فیئرلی کام کر رہی ہے, بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہی ہے. تو دس از کالڈ کمپنسیشن ایڈمنسٹریشن. ناؤ جاب ایویلویشن. ہم نے کہا پے دینی ہے, بونسز دینے ہیں, پیس ورک دینا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, بٹ کیسے کرنا ہے؟ ہاؤ ٹو ڈو اٹ. آپ کے پاس ڈفرنٹ امپلائیز ہیں, ڈفرنٹ ریسپانسبلٹیز ہیں, ڈفرنٹ کوالیفیکیشنز ہیں, ڈفرنٹ کام ہے, کس کو کتنی پے دیں گے, کس کو کتنا ریوارڈ کریں گے. دیٹ از آنسرڈ ود جاب ایویلویشن. ہم نے ایک جاب انالیسس کا جو کانسیپٹ سٹارٹ کیا تھا شروع میں آفٹر آر ہیومن ریسورس پلاننگ, یا اس سے پہلے بھی ایون آپ جاب انالیسس کر کے رکھتے ہیں کہ آپ کو کس قسم کے جو ہے لوگ چاہیے, کون سی جابز ہیں اور اس کے لیے کون سی کوالیفیکیشن اینڈ اسکلس کی ریکوائرمنٹ ہے. اب جاب ایویلویشن جو ہے اٹ از اے پروسیس یوزڈ ٹو ڈیٹرمن ایچ جابز اپروپریٹ ورتھ ود ان دی آرگنائزیشن. آپ کے پاس ایک GM کام کر رہا ہے, GM بہت رسپانسبلٹی ہے, بہت اسکلڈ بندہ ہونا چاہیے, بہت رسپانسبلٹی والے کام کرنے, اس نے بہت زیادہ کوالیفیکیشن ہے, بہت ایکسپیرینس ہے. دوسری طرف آپ کے پاس ایک کلرک ہے, آپ کے پاس ایک PN ہے, تو اس کو آپ کیا کریں گے؟ اب یہ جو GM کا کام ہے یا MTO کا کام ہے, دے ڈیفر گریٹلی. یہ MTO بھی انٹری لیول پہ آیا ہے, اس نے کوئی زیادہ ڈیسیجن میکنگ نہیں کرنی, یہ بھی سیکھ رہا ہے, دیکھ رہا ہے کام کو, بٹ GM نے بہت کام کرنا ہے, بہت کروشل ڈیسیجن لینے ہیں. ٹھیک ہے, اب MTO جو ہے اس کی جاب میں اور GM کی جاب میں جو ہے ڈفرنس ہوگا, کیونکہ ان کے کام میں ڈفرنس ہوگا, دیٹ از وائی ان کی پے میں بھی ڈفرنس ہوگا. اس وجہ سے کس جاب کی کیا ورتھ ہے, کس جاب کو کتنا پے کرنا ہے, یہ سارا آپ کو بتاتا ہے جاب ایویلویشن, دا پروسیس یوز ٹو ڈیٹرمن ایچ جابز اپروپریٹ ورتھ ود ان دی آرگنائزیشن, کہ اس آرگنائزیشن میں اس جاب کی ورتھ کیا ہے. دس از بیسڈ آن جاب انالیسس انفارمیشن. جو آپ نے جاب انالیسس کیا ہوتا ہے اس کی انفارمیشن آپ کو گائیڈ کرتی ہے کہ اب آپ نے کس طریقے سے جاب کو ایویلویٹ کر کے کتنی پے جو ہے وہ کس امپلائی کو دینی ہے. ناؤ کمپنسیشن ایڈمنسٹریشن از اسٹل گوئنگ آن. اب یہاں جاب ایویلویشن کرتے وقت آپ نے یہ چیز بھی دیکھنی ہے کہ گورنمنٹ کے رولز اینڈ ریگولیشنز کیا کہتے ہیں. گورنمنٹ انفلوئنس دا کمپنسیشن ایڈمنسٹریشن, یس اٹ ڈز. فیئر لیبر اسٹینڈرڈ ایکٹ, یہ ڈفرنٹ کنٹریز میں ڈفرنٹ ایکٹس ہوتے ہیں. اٹس ناٹ کہ کسی ایک کنٹری کا ایکٹ ہر کسی پہ اپلیکیبل ہے. ڈفرنٹ گورنمنٹس, ڈفرنٹ رولس اینڈ ریگولیشنز, ڈفرنٹ ایکٹس. بٹ ہم جنرلی بات کرتے ہیں کہ فیئر لیبر اسٹینڈرڈ ایکٹ کیا کہتے ہیں, which requires minimum wage, overtime pay and record keeping, child labor restrictions. بہت ساری کنٹریز, in fact almost all the countries define some minimum wage کہ اس سے کم پیسے آپ نہیں دے سکتے. اگر کوئی ورکر آپ کے پاس 8 hours a day کام کرتا ہے, اسکلڈ ہے اپنے لیول کے حساب سے جو بھی ہے, تو اس کو آپ منیمم اتنی پے دیں گے, اس سے نیچے پے نہیں دے سکتے, یہ گورنمنٹ نے خود ایلوکیٹ کی ہوتی ہے. دین اوور ٹائم پے, اگر آپ نے اوور ٹائم کروانا ہے تو اس کو کیا پروسیجر ہوگا پے کرنے کا. لیٹ سپوز آپ نے 8 گھنٹے کام کیا, 8 گھنٹے کام کیا آپ نے, اور آپ کو جو ہے وہ جو سیلری مل رہی ہے دیٹ از پر آور کے حساب سے
8 گھنٹے اگر آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو 200 روپیز پر آور مل رہا ہے. بٹ اگر آپ اوور ٹائم لگائیں گے تو اوور ٹائم جو ہے وہ آپ کا 1.5 کے ریٹ سے ہوگا. 1.5 کے ریٹ کا مطلب کیا ہے کہ 200 ملٹیپلائی بائی 1.5 which is going to be 300. تو یہ ایک رول کیا ہوا ہے. یہاں پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ ڈبل دیں گے. اگر اوور ٹائم آپ کے پاس کام کرتا ہے تو اس کو ڈبل سیلری دیں گے which is going to be 200 ملٹیپلائی بائی 2 400 آپ اس کو پے کریں گے. تو اس طریقے سے یہ بھی گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے. ریکارڈ کیپنگ, کیا آپ نے ریکارڈ بھی رکھنا ہے اس کا, کتنی سیلری دی, کتنا کام کیا, کیا پرفارمنس تھی. دین چائلڈ لیبر ریسٹرکشنز. یہ چائلڈ لیبر فار ایگزامپل بہت سب کنٹریز میں آلموسٹ 18 سال سے اوپر کے لوگ جو ہیں ان کو آپ امپلائی رکھ سکتے ہیں, ان سے نیچے امپلائی نہیں رکھ سکتے, بیکاز دیٹ کمز انڈر جوینائل یا چائلڈ لیبر میں کہ آپ ان سے کام نہیں کروا سکتے. تو یہ کچھ ریسٹرکشن جو ہیں گورنمنٹ نے رکھی ہوتی ہیں. تو اس طریقے سے جو گورنمنٹ ہے وہ انفلوئنس کرتی رہتی ہے آپ کے پے پلان کو, کمپنسیشن پلان کو اور ریوارڈز کے جو کلاسیفیکیشن ہے اس کو. دین فیئر لیبر اسٹینڈرڈ ایکٹ, یہ کیا کہتا ہے؟ ایلیجیبل فار پریمیم پے ٹائم اینڈ 1/2. وہی جو ابھی ہم نے بات کی کہ اگر آپ کسی اسپیشل کام کے لیے کسی امپلائی کو رکھ رہے ہیں یا اوور ٹائم کروا رہے ہیں تو اس کو ایکسٹرا پے کریں گے, ٹائم پلس 1/2. جو ابھی ہم نے اگزامپل لی کہ 1.5 کے ساتھ اس کی نارمل سیلری کو آپ ملٹیپلائی کر دیتے ہیں. وین دے ورک مور دین 40 hours in a week, کہ 40 گھنٹے اگر وہ ویک میں کام کر رہے ہیں تو وہ ان کو 5 days ویک اگر کام کر رہے ہیں تو 8 گھنٹے ان کا بنتا ہے ڈیلی. تو 8 گھنٹے کے حساب سے 40 گھنٹے بنتے ہیں ویک میں. اگر وہ 40 گھنٹے زیادہ کام کریں تو آپ اس کو ایکسٹرا پے کریں گے. یہ بھی گورنمنٹ نے لگایا ہوتا. دین ایکول پے ایکٹ, اس کی بات بھی ہم نے کی تھی جب ایکول امپلائمنٹ اپرچونٹی کی ہم بات کر رہے تھے اور جاب ورتھ کی بات کی تھی. اور یہ وہ اٹ ریکوائرز دیٹ مین اینڈ ویمن ہائرڈ فار دا سیم جاب بی پیڈ دا سیم. جو بھی ہے آپ نے اگر سیم جاب کے لیے فیمیل کو ہائر کیا ہے اور اسی جاب کے لیے میل کو ہائر کیا ہے تو آپ ان دونوں کو ایکول پے دیں گے, نہ کہ جاب جو میل اورینٹڈ وہ ہے ڈسکریمنیشن کہ اگر میل ہے تو اس کو زیادہ دیں اور فیمیل کو کم دیں, یا فیمیل کو زیادہ دیں اور میل کو کم دیں. تو ایسے نہیں ہو سکتا. ایکول پے پلان ہونا چاہیے فار این ایکول جابس. ناؤ سول رائٹس ایکٹ, یہ کیا کہتا ہے؟ پروہیبٹس ڈسکریمنیشن آن دا بیسس آف جینڈر یوز ٹو سپورٹ کمپیریبل ورتھ کانسیپٹ. یہ ہوئی ہم نے بات کی تھی کہ اگر ان کی جاب کی نیچر سیم ہے, وہ سیم پریشر میں کام کر رہے ہیں, سیم کوالیفیکیشن ہے, سیم ایکسپیرینس ہے, تو پھر آپ جاب ورتھ کو کمپیئر کر کے صرف اس بیس پہ ڈسکریمنیشن نہیں کر سکتے کہ ایک میل اورینٹڈ جابز ہیں جو پولیس ہم نے بات کی تھی, اور دوسرا فیمیل اورینٹڈ جابز ہیں, لیٹ سپوز اگر نرس ہے تو یہ جاب ورتھ کا بھی ہمیں ساتھ خیال کرنا پڑتا ہے. دین سیلریز شوڈ بی اسٹیبلشڈ آن دا بیسس آف اسکل, ریسپانسبلٹی, ایفرٹ اینڈ ورکنگ کنڈیشنز. یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب آپ کسی کا پے پلان سلیکٹ کر رہے ہیں, بنا رہے ہیں, تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس جاب میں اسکل لیول کتنا چاہیے. زیادہ اسکل لیول چاہیے, زیادہ پے کرنا پڑے گا. کم اسکل لیول چاہیے, کم پے کرنا پڑے گا. رسپانسبلٹی کتنی ہے کہ وہ اس کے پاس کتنی نمبر آف جو پرفارمنسز ہیں, نمبر آف جابز ہیں, وہ کتنی ہے, رسپانسبلٹی کتنی ہے, اور اگر وہ غلط ڈیسیجن لیتا ہے تو اس کی پینلٹی کتنی ہے, تو اس حساب سے پے. دین ایفرٹ ہے کہ کتنا ایفرٹ وہ اپنی جاب میں لگا رہا ہے, اس پہ بھی بیس کرے گا کہ اگر ایفرٹ زیادہ لگ رہا ہے اس جاب میں تو پھر آپ کیا کریں گے, سیلری زیادہ دیں گے. اگر ایفرٹ کم ہے تو سیلری بھی اس حساب سے کم ہوگی. اینڈ دین ورکنگ کنڈیشنز, ایک انسان آپ کے پاس 50 ڈگری سیلسیس پہ کام کر رہا ہے جو بہت مشکل ہے, اس کو آپ زیادہ پے کریں گے. دوسری طرف آپ نے ایک بڑا اچھا ایئر کنڈیشنڈ آفس اور بڑا کمفرٹیبل انوائرمنٹ, مینٹین ٹیمپریچر دیا ہوا ہے, بٹ جاب اگر سیم ہے نیچر آف جاب, تو پھر آپ جو ورسٹ کنڈیشنز میں کام کر رہا ہے, جو ہیومن فزیکل اس کے لیے مشکل ہے, تو پھر آپ اس کو زیادہ یا کم اس حساب سے پے کرتے ہیں. یہ چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے. یہ گورنمنٹ نے خود بھی ان پہ جو ہے وہ رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے ہوتے ہیں. ناؤ جاب ایویلویشن, اگین
use of job analysis information to determine the relative value of each job in relation to all jobs within the organization. अब जॉब evaluation जब आप कर रहे होते हैं तो आप within the organization jobs को separate भी कर रहे होते हैं कि ये जॉब की ये वर्थ है, ये जॉब को ये पे करना चाहिए, ये जॉब इस रैंक की है, इस पॉइंट की है, इस स्केल की है, तो उसमें डिपेंड करता है. मेथड्स हमारे पास क्या क्या है? द रैंकिंग ऑफ जॉब है, ये हम देखेंगे कि ये मेथड्स नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं. लेट्स डिस्कस कि हमने देखनी क्या है इसमें चीजें. पहले द रैंकिंग ऑफ जॉब्स, कि जॉब को आपने रैंक किया हो ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 या स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 में. देन लेबर मार्केट कंडीशंस, कि लेबर में मार्केट जो है, लेबर मार्केट जो है उसकी कंडीशंस क्या है, क्या उसमें बहुत सारे लोग हैं, क्या उसमें उस स्किल के बहुत सारे लोग आपको मिल रहे हैं इजीली, या आपने देखना होता है या उस स्किल के लोग हैं ही नहीं, शॉर्टेज है. फिर कलेक्टिव बार्गेनिंग है. कलेक्टिव बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट हम लास्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह कवर करेंगे, बट इसका अभी कॉन्सेप्ट ये देख लें कि कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब ये है कि जब एम्प्लॉयर, मालिक या मैनेजर या जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन का हेड है, वो और ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज जो काम कर रहे हैं आपस में मिलके एक वर्किंग कंडीशंस, सैलरी, वेज को डिस्कस करते हैं और फिर एक कॉमन अग्रीमेंट पे आ जाते हैं. तो दे कलेक्टिवली बार्गेन, एक दूसरे के साथ कलेक्टिव बार्गेनिंग करके एक सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस पे आके काम करना शुरू कर देते हैं. देन इंडिविजुअल स्किल डिफरेंस, कि अगर किसी एक इंडिविजुअल की दूसरे इंडिविजुअल से स्किल में डिफरेंस है, ज्यादा कम है, तो उस हिसाब से आप सैलरी को जो है वो चेंज करते हैं, या जॉब को भी आप एवेलुएट डिफरेंट तरीके से करते हैं. आइसोलेटिंग जॉब एवेलुएशन क्राइटेरिया, अब कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है, कौन सी ऐसी चीज है जिस पे आप जॉब को एवेलुएट कर रहे हैं, वो क्राइटेरिया आपको सेट करना पड़ता है. टिपिकल क्राइटेरियाज कौन कौन से? मेंटल रिक्वायरमेंट्स, इस काम में मेंटल कितनी प्रोसेसिंग, कितना रिक्वायरमेंट है कि वो मेंटली फिट हो. देन सुपरवाइजरी कंट्रोल, कि कितना सुपरवाइजरी कंट्रोल इस पे इम्पोज किया जाएगा या इस पे होगा. देन कॉम्प्लेक्सिटी, जॉब की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, कितना उसमें कॉम्प्लेक्स नेचर का काम है. देन फिजिकल डिमांड्स, आपकी पर्सनल जो फिजिकल डिमांड्स हैं वो उसमें क्या क्या है, उस हिसाब से आप जो है जॉब को वैल्यूएशन करते हैं कि ये क्राइटेरिया आपने बनाया हुआ. देन पर्सनल कॉन्टेक्ट्स, कि कितने लोगों को आपने कांटेक्ट करना है, किस तरीके से करना है, कितना उसमें इंटरेक्शन इन्वॉल्व है, ये आपने जॉब के लिए एक टिपिकल क्राइटेरिया सेट किया हुआ जिस पे आप देखते हैं कि ये चीजें कितनी हैं और कितनी नहीं. इनको आगे एक दो डायग्राम्स हैं उनमें डिस्कस करेंगे तो फिर हमें थोड़ा मजीद आइडिया इंशाल्लाह हो जाएगा. टिपिकल जॉब्स आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ एंड कंपेयर्ड विद देयर ग्रुप्स. क्लरिकल जॉब्स हैं, सेल्स जॉब हैं, प्रोफेशनल जॉब्स हैं, कि इस तरह आपने उनको एक क्राइटेरिया डिफरेंट बना दिया होता है कि ये क्लरिकल नेचर की जॉब है, ये सेल्स नेचर की जॉब है, ये ऑफिस नेचर की जॉब है. या आपने सुना होगा व्हाइट कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर जॉब्स, वो क्या है, वो भी क्राइटेरियाज बनाए हुए हैं, वो भी एक ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है जॉब्स को कि किस तरह की जॉब है और उसकी नेचर क्या होगी. देन जॉब इवैल्यूएशन मेथड्स हमारे पास क्या क्या हैं. ऑर्डरिंग मेथड, ऑर्डर 1 2 3 वाला ऑर्डर. कमेटी प्लेसेस जॉब्स इन अ सिंपल रैंक ऑर्डर फ्रॉम हाईएस्ट वर्थ टू द लोएस्ट वर्थ. कमेटी कह देती है, ये देखें जैसे ये डायग्राम बना हुआ है, ये वाला जो है कि आपको बता रहा है कि किस तरीके से ये ऊपर जाती है और आप इसको फिर रैंक कर देते हैं, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, इस तरीके से कि हाईएस्ट जो है वो 1 है, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, कि आपने लोएस्ट टू हाईएस्ट इसको ऑर्डर में कर दिया, 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर में कर दिया है. तो दिस इज ऑर्डरिंग मेथड कि आप जॉब्स को ऑर्डर में डिफाइन कर देते हैं. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन मेथड है हमारे पास एक, वो उसमें क्या करते हैं कि जॉब्स आर प्लेस्ड इन क्लासिफिकेशन ग्रेड्स, कंपेयर देयर डिस्क्रिप्शंस. कौन सी डिस्क्रिप्शंस? जॉब डिस्क्रिप्शन जो हमने जॉब एनालिसिस में बनाई थी, दो चीजें बनाई थी, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन. तो अब डिस्क्रिप्शन आपने देखनी है इस मेथड में कि इस जॉब में कौन से फंक्शन परफॉर्म करने हैं, इस जॉब में कौन सी स्किल्स चाहिए, कौन सा बिहेवियर एग्जिबिट करना है जो इस जॉब के लिए, इस टास्क के लिए जरूरी है.
تو جاب ڈسکرپشن کو آپ کمپیئر کرتے ہیں ٹو دا بینچ مارک آف دا جاب دی ادر جاب ڈسکرپشن جو آپ ساتھ ساتھ اس کے اور بھی بنا رہے ہوتے ہیں. دین لک فار اے کامن ڈینومینیٹر سچ ایز اسکل, نالج اینڈ ریسپانسبلٹی. کہ کس جاب میں کتنی اسکل لیول انوالو ہے, کتنی ریسپانسبلٹی انوالو ہے, کتنا نالج چاہیے اس جاب کو پرفارم کرنے کے لیے. اگر یہ ساری چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہائی ہے تو آپ اس کو کلاسیفائی کرتے ہیں ایز اے ہائر جاب, یا جو بھی آپ نے بینچ مارک کیا ہوتا ہے, اور اس حساب سے آپ پھر اس کو لوئسٹ کی طرف لے کے آتے ہیں تو کلاسیفائی کر دیتے ہیں جابس کو نالج بیس اینڈ اسکل بیس اینڈ یور ابلٹی بیسڈ. ناؤ جاب ایویلویشن میتھڈز میں ایک اور میتھڈ ہمارے پاس ہے پوائنٹ میتھڈ. کیا اس میں کرتے ہیں, جابس آر ریٹڈ اینڈ ایلوکیٹڈ پوائنٹس آن سیورل آئیڈینٹیفیکیشن کرائٹیریا یوزنگ کلیئرلی ڈیفائنڈ ریٹنگ اسکیلز. یہ بھی ہم لاسٹ میں ایک ڈائیگرام کریں گے, اس میں یہ آپ کو ساری چیزیں مزید اچھے طریقے سے کلیئر ہو جائیں گی. کہ آپ نے اسکیل بنا دیے ہوتے ہیں. لیٹ سپوز اسی ڈائیگرام کو ہم لیتے ہیں کہ اسکیل 1 ہے, اسکیل 2 ہے, اسکیل 3 ہے, 4 اینڈ 5 ہے. تو یہ آپ نے کیا کر دیا, اسکیلنگ بنا دیا ہے. ایک اسکیل میں کون سی جابس فال کریں گی, دوسرے اسکیل میں کون سی جابس, تیسرے میں, اس طرح ڈفرنٹ اسکیلز میں آپ کی جابس اور آپ کے وہ ٹاسک جو ہیں وہ فال کرتے ہیں. جابس ود سملر پوائنٹ ٹوٹلز آر پلیسڈ ان سملر پے گریڈز. یہ پوائنٹ ٹوٹلز بھی ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ پوائنٹ ٹوٹلز کا مطلب کیا ہے. پوائنٹ ٹوٹل ویسے تو ہم نیکسٹ ڈائیگرام میں جا کے اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ کیسے پوائنٹ کیلکولیٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کے پاس دو جابز ہیں, اے جاب اینڈ بی جاب. اب اے جاب کے لیے آپ کو اسکل, نالج اینڈ ابلٹی, تین آپ کے پاس فیکٹرز ہیں, 1, 2 اینڈ 3. اب یہ تینوں فیکٹر میں آپ نے اے جو جاب ہے اس کو کہا کہ اے میں آپ کو چاہیے 5 لیول آف اسکل آؤٹ آف 10, 3 لیول, دین ادھر چاہیے آپ کو 6 اور ادھر چاہیے آپ کو 7, ادھر چاہیے آپ کو 9 اور ادھر چاہیے آپ کو 8. تو یہاں اب آپ نے دیکھا کہ اس کا ٹوٹل پوائنٹ کتنا بنے گا, 5 اسکلز چاہیے, 6 نالج چاہیے, اور ابلٹی جو ہے آپ کو وہ کتنی چاہیے, 9. Now 5, 6 and 9 they make it 20. تو اس میں آپ کو 20 جو ہے وہ ٹوٹل نمبر چاہیے. اس میں آپ کو کتنا چاہیے, this is 10 and 18. تو ٹوٹل نمبر اب اے جاب کے لیے اور بی جاب کے لیے جو ہے وہ ڈفرنٹ ہے. تو ٹوٹل اگر 20 آپ کو چاہیے بیکاز زیادہ چاہیے تو آپ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ اے جاب کو ہم یہاں کر دیتے ہیں, بی جاب کو یہاں کر دیتے ہیں. اور اسی طریقے سے اگر آپ نیچے آتے رہے اور آپ کو یہاں صرف 2 ایک لیول چاہیے اور یہاں آپ کو ایک 1 لیول چاہیے تو پھر آپ ان کو مزید یہاں آ کے 1 اور 2 کو سی اینڈ ڈی کو کہیں نیچے پلیس کر دیتے ہیں بیکاز دے نیڈ لیس نالج, لیس ابلٹی اینڈ لیس اسکل لیول. تو اس طریقے سے آپ پوائنٹس بنا لیتے ہیں, رینکس بنا لیتے ہیں کہ آپ جس پہ ان کو بیس کر لیتے ہیں ٹوٹل نمبرز کو. Now, this is point method. اس کی ڈسکرپشن ہے کہ پوائنٹ میتھڈ جو ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں ادھر کہ یہاں سکلز ہیں سب سے پہلے بتائی ہوئی, ایجوکیشن کتنی ہونی چاہیے, پرابلم سالونگ سکلز کتنی ہونی چاہیے, پھر ریسپانسبلٹیز ہیں, سیفٹی آف ادرز, ورک آف ادرز اینڈ پرابلم سالونگ جو ہے. اس پہ آپ نے مزید ان کو ڈگری کو نمبر کر دیا کہ 22 اور یہ 44, 66, 88, 110. 5th ڈگری میں یہاں سے لے کے یہاں تک چاہیے آپ کو, 4th ڈگری میں یہاں سے یہاں چاہیے, اور اس طریقے سے. یہاں آپ نیچے ہیں تو آپ دیکھیں گے پرابلم سالونگ چلیں 14 کے ڈفرنس سے آپ نے پوائنٹ بنا لیے, 14, 28, 42, 56, 70. یہ آپ نے گریڈ پوائنٹ جو ہے بنا لیے کہ ایک پوائنٹ آپ کا یہ بن گیا, ایک پوائنٹ 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 یہ بن گیا. اب ان پوائنٹس پہ آپ بیس کریں گے کہ یہ جاب اس کیٹیگری میں فال کرتی ہے, یہ جاب اس کیٹیگری میں فال کرتی ہے, یہ جاب اس کیٹیگری میں فال کرتی ہے اس میں, اور یہ اس سے اوپر جاتی ہے. اس طریقے سے آپ نے 1st ڈگری, 2nd ڈگری, 3rd ڈگری, 4th ڈگری جابز بنا لی ہیں, اور اس پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ اب اس 2nd ڈگری کی فار ایگزامپل بات کرتے ہیں تو اس میں 44 پوائنٹس آپ نے دینے ہیں ایجوکیشن کو, 28 پوائنٹس دینے ہیں پرابلم سالونگ کو,
دین 10 پوائنٹس دینے ہیں سیفٹی ٹو ادر کو, اور ورک آف ادرس اتنے پوائنٹ دینے ہیں, اور اس طریقے سے آپ ڈفرنٹ آپ نے جو بھی ہے وہ کیا ہوتا ہے. تو یہ جو پوائنٹ میتھڈ ہے یہ آپ کو پوائنٹ بائی پوائنٹ ایک جابس کو کلاسیفائی کر کے بتا دیتا ہے کہ یہ جاب اس میں فال کرے گی, اس پوائنٹ میں فال کرے گی. دین کمپنسیشن سرویز میتھڈز کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے کمپنسیشن سروے بھی کرنا ہے. جب ہم یہ رینک کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو, پوائنٹ بنا رہے ہوتے ہیں, آرڈر بنا رہے ہوتے ہیں جابس کا, کمپنسیشن سرویز ہوتے کیا ہیں؟ یوزڈ ٹو گیدر فیکچوئل ڈیٹا, اصل والا جو ڈیٹا ہوتا ہے فیکٹس پہ بیسڈ ڈیٹا آن پے ریٹس فار ادر آرگنائزیشنز, کہ دوسری آرگنائزیشن پے ریٹ کیا دے رہی ہیں. اگر ایک جاب ہے جس میں سٹچنگ کرنی ہے ایک شخص نے, اور آپ نے دیکھا کہ ایک آرگنائزیشن 1 بیڈ شیٹ کو سٹچ کرنے کا 20 روپیز رکھے ہوئے ہیں, ایک نے رکھے ہوئے ہیں 22 روپیز, ایک نے رکھے ہوئے ہیں 24 روپیز. یہ کیا ہے؟ یہ آرگنائزیشنز ہیں جنہوں نے یہ ریٹس رکھے ہوئے ہیں ایک بیڈ شیٹ کو سٹچ کرنے کے. تو نارملی سروے میں آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ اوکے ناؤ دا رینج از 20 to 24, 20 منیمم ہے اور 24 میکسیمم مارکیٹ میں مل رہا ہے. تو نارملی جو آپ کام کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ یو 24 پلس 22 پلس 20 ڈیوائڈیڈ بائی 3 کیا لے لیا؟ ایوریج لے لی. تو آپ کے پاس 22 آنسر آ جائے گا. تو آپ کہیں گے کہ ہم 22 کے آس پاس ہم اپنی سیلری جو ہے, اپنی پر پیس جو ویج ہے وہ ہم دے دیتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ جو ہے کمپنسیشن سرویز کر لیتے ہیں کہ مارکیٹ میں اس کے کیا حالات ہیں. جب آپ نئی آرگنائزیشن بنانے لگے ہیں اور آپ نے سروے نہیں کیا, آپ اپنی مرضی سے پیز رکھ دیتے ہیں, ہو سکتا ہے آپ بہت زیادہ پیز رکھ دیں, بعد میں آپ کو پرابلم آئے کہ آپ کا پروفٹ جو ہے وہ پراپرلی نہ نکل رہا ہو. یہاں آپ اتنی کم پیز رکھیں کہ لوگ آئیں پتہ کریں اور آپ کے پاس جاب کے لیے آئیں نا. تو اس طریقے سے آپ نے مارکیٹ کا سروے کر کے پھر تھوڑا سا انالیسس کرنے کے بعد آپ نے پے کا اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ کتنی پے ہم اس جاب کو پراپرلی آفر کر سکتے ہیں, اور وہ تاکہ لوگ اٹریکٹ ہوں ہماری طرف اور ہم بھی زیادہ ایکسٹرا پروفٹس اپنے لوز نہ کریں. اس طریقے سے بیلنس اپروچ آپ نے دیکھنی ہوتی ہے. کمپنسیشن سرویز یوزڈ ٹو گیدر فیکچوئل ڈیٹا آن پے ریٹس فار دی ادر آرگنائزیشنز. Information is often collected on associated employees benefits as well. آپ صرف پھر یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ یہ 24 روپیز مل رہے ہیں, 20 روپیز مل رہے ہیں تو یہ کافی ہیں. آپ یہ بھی دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے ان کو پک اینڈ ڈراپ مل رہی ہو سکتا ہے ان کو بونسز مل رہے ہو سکتا ہے ان کو ان کی کنڈیشنز کس طرح کی ہیں. تو اس طریقے سے آپ نے بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کا خیال رکھنا ہوتا ہے اور اس کے لیے آپ سروے کرتے ہیں. ویج کرو, اسٹیبلشنگ دا پے اسٹرکچر. اب پے اسٹرکچر کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کیا کیا آپ کے پاس طریقے ہیں؟ فرسٹ آف آل ویج کرو ہے, یہ نیکسٹ سلائیڈ پہ ہم دیکھیں گے اس کو. ڈرون بائی پلاٹنگ جاب ایویلویشن ڈیٹا سچ ایز جاب پوائنٹ اور گریڈس. یہ کیا ہوتے ہیں دیکھتے ہیں. اگینسٹ پے ریٹس ایکچوئل اور فرام سروے ڈیٹا. انڈیکیٹ ویدر دا پے اسٹرکچر از لاجیکل اور ناٹ. دین ویج اسٹرکچر, یہ دونوں کو ہم انشاءاللہ سلائیڈ میں نیکسٹ میں ڈسکس کریں گے. ویج اسٹرکچر آپ کیسے جو ہے اس کو اسٹیبلش کر رہے ہوتے ہیں. ڈیزگنیٹس پے رینجز فار گروپ آف جابس وچ آر سملر ان ویلو ٹو دا آرگنائزیشن گروپ بائی دیئر کلاسیفیکیشن گریڈز اینڈ پوائنٹس. دین ریزلٹس ان لاجیکل ہیرارکی آف ویجز جو کنسسٹنگ آف رینجز دیٹ اوور لیپس. ناؤ نیکسٹ سلائیڈ میں آپ کے پاس ویج کرو ہے اینڈ ویج اسٹرکچر ہے. اس میں آپ دیکھیں گے فرسٹ جو ڈائیگرام ہے اس میں آپ کے پاس آورلی ویج ریٹ لکھے ہوئے ہیں. آورلی ویج ریٹ کا کیا مطلب ہے کہ ایک گھنٹے میں $6 مل رہے ہیں, 6.5 مل رہے ہیں, 7.5 مل رہے ہیں, 9 مل رہے ہیں یا 9.75. کتنے آپ نے پر آور ان کو ویج دینی ہے امپلائیز کو. ڈپینڈ کس پہ کرے گا؟ پوائنٹس پہ. جس طرح ہم نے ایک دو سلائیڈز پہلے پوائنٹس کو کیلکولیٹ کیا تھا کہ ایک امپلائی کے 20 پوائنٹس آئے ہیں, ایک کے 18 آئے ہیں, ڈپینڈنگ اپون ریسپانسبلٹی, اسکل اینڈ نالج جو ان کا چاہیے اس جاب کو پرفارم کرنے کے لیے. تو اگر یہاں سے آپ اس طرف سے دیکھیں گے کہ اگر کوئی 200 پوائنٹس جس کے ٹوٹل بنتے ہیں ریسپانسبلٹی ہیں اس کے, تو اس کے لیے آپ نے یہ پوائنٹ بنا دیا, یہ کرو بنا دی, تو آپ اس کو کیا کریں گے؟ اراؤنڈ 6.5 روپیز یا $6.5 آپ پر آور اس کو بیچ دیں گے. دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ ایک جاب جو ہے
اس میں 500 پوائنٹس اس کے بننے ہیں اور 500 جو ہیں وہ اس کے پوائنٹس ہیں ڈیپینڈنگ اپون دا اسکل نالج اینڈ ابیلٹی. تو اس کو آپ $8.25 پر آور دے دیں گے. پھر آپ کے پاس ایک اور جاب ہے جو 600 پوائنٹس بنا رہی ہے. تو 600 کا آپ نے یہاں جا کے ایک پوائنٹ لگایا اور پھر دیکھا کہ اس کے پیسے جو ہیں وہ $9 پر آور بن رہے ہیں. تو اس طریقے سے آپ ایک گراف بنا لیتے ہیں, آپ ایک ویج کرو بنا لیتے ہیں اس پہ, جو آپ کو یہ بتا دیتی ہے کہ کتنے پوائنٹس ہوں, لائک کتنی رسپانسبلٹی, کتنی اسکل, کتنی ایجوکیشن چاہیے اس جاب کو پرفارم کرنے کے لیے, اس حساب سے آپ اس کے پیسے ساتھ ڈیفائن کر دیتے ہیں. اور سیم اسی ڈائیگرام کو دیکھیں کہ اس سے یہ ملتا جلتا ہے کہ آورلی ویجز اور ادھر پوائنٹس. پھر آپ نے اس کو رینک کر دیا کہ گریڈ 1 کے جو لوگ ہیں وہ لے رہے ہیں آپ سے $5 سے لے کے $5.75 پر آور, اور یہ 100 پوائنٹس میں ہی رہ رہے ہیں. جن کے 100 یا لیس دین 100 ہیں وہ گریڈ 1 کے امپلائیز ہیں, جن کے 500 to 600 ہیں یہ گریڈ 6 کے امپلائیز ہیں. تو یہ گریڈ 6 کے امپلائیز ہیں. اب اس میں پھر آگے سینیورٹی بیسڈ, ایکسپیرینس بیسڈ جو پے ہے وہ تھوڑی سی ویری کرتی ہے, تھوڑی سی, زیادہ نہیں, 9.25 اور 8.5 تک ہے. اور کچھ تھوڑا سا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوور لیپ کر رہا ہے کہ کچھ لوگ گریڈ 4 میں ہوں گے اور کچھ گریڈ 5 میں ہوں گے, بٹ دے ول بی ڈرائنگ دا سیم سیلری, وہ ایک جتنی سیلری لے رہے ہوں گے. وجہ کیا ہوگی کہ ان کے پوائنٹس جو ہے وہ آلموسٹ میچ کر رہے ہیں. تو اس لیے اس کو جو ہے وہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ ویج سٹرکچر ہم نے بنا لیا ہے, کہ ویج ہم نے کس طریقے سے کن گریڈز میں جو ہے ڈیوائڈ کر کے ان کو لوگوں کو دینی ہے. تو دس از کالڈ آر ویج کرو اینڈ ویج سٹرکچر. یہ بھی میتھڈز ہیں ہمارے پاس جو سیلری کو, پرفارمنس کو ایک کلاسیفائی کرنے کے, ایک آرڈر میں بنانے کے لیے. ناؤ ٹورڈز دی اینڈ آف دس لیکچر, سمری میں ہمارے پاس کیا کیا ہے. آج ہم نے مین بات کی پے پہ, ٹائپس آف ریوارڈ پلانز پہ جو انٹرنسک اینڈ ایکسٹرنسک تھے, دین کمپنسیشن ایڈمنسٹریشن کیا ہے, جاب ایویلویشن کیا ہے, جاب ایویلویشن میتھڈ کیا ہے, دین ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس کمپنسیشن سروے کیا ہوتا ہے, اور ویج کرو اور ویج سٹرکچر کیا ہوتے ہیں ان دی اینڈ. فرسٹ آف آل, واٹس ان اٹ فار می. ہر بندے کی یہ نیچر ہوتی ہے جو بھی وہ کام کرنے لگتا ہے کہ میرے لیے اس میں کیا بینیفٹ ہے, میرے لیے اس میں کیا فائدہ ہے. تو اس کے لیے آپ کو پے کا ایک سسٹم اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے کہ جو امپلائی آپ کے پاس کام کرنے آیا ہے اس کو آپ نے کچھ نہ کچھ پے کرنا ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ دینا ہوتا ہے ریوارڈ, تاکہ وہ آپ کے پاس کام کرتا رہے اور اس کی جو ضرورت ہے جس کے لیے وہ کام کر رہا ہے وہ پوری ہوتی رہے. دین ٹائپس آف ریوارڈز میں ہم نے دیکھا کہ انٹرنسک تھے, کچھ ایکسٹرنسک تھے. انٹرنسک میں ہم نے کہا کہ ایسے پلانز ہیں, ایسے ریوارڈز ہیں جو انٹرنل سیٹسفیکشن سے ریلیٹڈ ہیں, جاب سے ہی نکلتے ہیں. اور جو ایکسٹرنسک ہیں وہ جو ہے دے ڈو ناٹ ڈائریکٹلی کم فرام دا جاب, بٹ گورنمنٹ آپ کی جو آرگنائزیشن کے ہیڈز ہیں, آپ کی آرگنائزیشن ہے, وہ آپ کو آفر کرتی ہے. دے آر ناٹ ریلیٹڈ ٹو یور انٹرنل سیٹسفیکشن, دیٹ از وائی دے آر کالڈ ایکسٹرنسک, ایکسٹرنل جو ہے. دین فائنینشیل ورسز نان فائنینشیل ہے. فائنینشیل ہے کہ سیلری ہے, پیسے ہیں, پیسے کتنے مل رہے ہیں مانیٹری فارم میں. نان فائنینشیل ہے کہ آپ اپنا جو ہے وہ کس طریقے سے اپنا آفس فرنش کر سکتے ہیں, پارکنگ پلیس مل جائے گی آپ کو. تو یہ نان فائنینشیل کی ٹائپس نہیں ریوارڈز کی. دین کمپنسیشن ایڈمنسٹریشن کیا تھی کہ دا پروسیس آف مینیجنگ کمپنسیشن پروگرام سو دیٹ یو کین اٹریکٹ امپلائیز, سو دے آر تھنکنگ دیٹ یو آر گیونگ اے فیئر پے پلان. تو یہ ہم نے ڈسکس کیا کہ کمپنسیشن ایڈمنسٹریشن کیا ہوتی ہے. جاب ایویلویشن کی ہم نے بات کی کہ جب ہم نے جاب انالیسس کیا تھا اس کے بعد ہم جابز کو ایویلویٹ کرتے ہیں کہ کس جاب پہ کتنا پیسہ دینا چاہیے آپ کو. ایک انسان کی جو سیلری ہے دیٹ از ان تھاؤزنڈز, ایک کی جو ہے اٹس ان ملین. تو کیا ڈفرنس کیا ہوگا جاب ایویلویشن میں. تو ملینز میں سیلری لینے والا جو امپلائی ہے وہ obviously اس کی رسپانسبلٹی, اس کا ڈیسیجن لیول, اس کی اسکل لیول, ایجوکیشن زیادہ ہوگی, 1000 والے کی کمپیریٹیولی کم ہوگی. تو ہم نے دیکھا کہ جاب کو ویلویٹ کرنا پڑتا ہے. جاب ویلویشن میتھڈ تھے پھر ہمارے پاس, وہ ڈسکس کیے کہ آرڈرنگ میتھڈ ہے کہ آپ آرڈر میں کر دیتے ہیں جابس کو 1 2 3 4 5 ہائیسٹ ٹو لوئسٹ کر دیتے ہیں. کلاسیفیکیشن کر دیتے ہیں گریڈز میں,
اسکیلز میں، اور اس طریقے سے آپ پے جو ہے مینج کر سکتے ہیں. پوائنٹ میتھڈ ہم نے دیکھا کہ پوائنٹ آپ بنا لیتے ہیں کہ ایک پوائنٹ ہے، اس سے پھر دوسرا پوائنٹ ہے سیلری کا، پھر تیسرا پوائنٹ ہے سیلری کا. دین وی کمپیئرڈ کہ جو ہے ویج کرو اور ویج اسٹرکچر کیا ہوتا ہے. ویج کرو جو ہوتی ہے وہ ایک ڈائیگرام کی فارم میں، ایک گراف کی فارم میں آپ ایک ویج بنا لیتے ہیں، جس کو آپ جب دیکھتے ہیں کہ کتنے پوائنٹ پہ کتنے آورز کے لیے کتنا جو ہے پے پر آور آپ نے دینی ہے. ویج اسٹرکچر جو ہے اس میں آپ گریڈنگ کر لیتے ہیں پروسیس آپ سے ڈیپینڈنگ اپون دا ٹوٹل نمبر جو اس نے اچیو کیے ہیں. اور اس سارے کام کو کرنے کے لیے آپ کو کمپنسیشن سرویز کرنے پڑتے ہیں کہ دوسری آرگنائزیشن سے جو مارکیٹ میں اس ٹائم پریزنٹ ہے ان سے جا کے پوچھنا ہوتا ہے کہ وہ اس پرٹیکولر جاب کے لیے کتنا پیسہ پے کر رہے ہیں. اور ڈفرنٹ کی پھر آپ ڈفرنٹ آرگنائزیشن سے سیم جاب پہ سروے کر کے جب اکٹھا کرتے ہیں نمبر کہ کتنی سیلری مل رہی ہے کتنی نہیں، اس کی آپ ایوریج لے کے یہ سوچ لیتے ہیں کہ اتنا ہم نارملی پے کریں تو ہمارے لیے بہتر ہوگا. اور اس میں پھر آپ نے یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ پیسے کتنے مل رہے ہیں، باقی کنڈیشنز جو ہیں ان کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے. تو آج کا ہمارا لیکچر ابھی ختم ہوتا ہے. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ملتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.